السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سورہ الملک کی پہلی 4 آیات کو دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ ذات نہایت بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں سلطنت ہے ہر شے کی، تمام چیزوں کی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے، اور وہ بے حد غالب، بہت بخشنے والا ہے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، جس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اے مخاطب تو رحمان کے نظم تخلیق میں کوئی خلل نہیں دیکھے گا۔ فرجع البصر هل ترى من فطور، پس دوبارہ دیکھ کیا تو ان میں کوئی شگاف دیکھتا ہے۔ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، پھر بار بار نظر اٹھا کر دیکھ، تیری نظر تھک کر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی۔ اب الملک، سورہ الملک میں یہ جو تبارک کا لفظ ہے پہلی آیہ مبارکہ میں، اس کا مادہ برکت ہے۔ اس ضمن میں علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ باراکا کا اصل معنی باراکا اونٹ کا سینہ ہے، اگرچہ یہ دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اونٹ چونکہ سینہ ٹیک کر بیٹھتا ہے، اس لیے اس کا معنی ٹھہرنا اور ثابت رہنا ہے۔ حوض میں دیکھیں جہاں پانی رک جائے، اس کو بھی عربی زبان میں برکا کہتے ہیں، بے رے کاف ہے۔ اسی طرح کسی چیز میں خیر اور خوبی کے جمع ہونے کو بھی برکت کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو غیر محسوس طریقے سے خیر اور بھلائی حاصل ہوتی ہے، اس کو بھی برکت کہتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ الاعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر آسمانوں اور زمینوں کی برکتیں کھول دیتے۔ تو المفردات میں اس کی یہ تفصیل آتی ہے۔ تو کیا معنی ہوا کہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے، جو مادہ اشتقاق ہے، اس کے کئی معنی نکلتے ہیں۔ اونٹ کے چوڑے سینے سے بھی مراد ہو سکتی ہے، کوئی ایسی جگہ جہاں حوض میں پانی رک جانا، یعنی یہ دونوں چیزیں کسی بھی چیز کی کشادگی، کسی بھی چیز کے وافر مقدار میں کہیں جمع ہونے کی نشاندہی کرتی ہیں۔ یہ اس کے ٹرمینالوجی معنی تو نہیں ہے، بلکہ اس کا سمجھ لیں لغوی معنی ہے۔ اسی طرح خیر کہیں جمع ہو جائے اس کو برکت کہتے ہیں، اور کسی بھی ایسے راستے سے خیر تم تک پہنچے جو تمہیں سمجھ میں نہ آتی ہو، پتہ نہ چلتی ہو، پر اللہ کی طرف سے خیر و برکت وہاں سے اترتی ہو، تو اس کے لیے بھی ان الفاظ کا استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، القاموس میں اسی طرح علامہ محمد مرتضیٰ زبیدی متوفی 1205 ہجری کے لکھتے ہیں کہ ابو العباس سے تبارک اللہ کی تفسیر کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ بلند ہے، اور زجاج نے کہا یہ برکت سے بنا ہے اور باب تفاعل پر ہے، اور ابن الانباری نے کہا کہ تبارک اللہ کا معنی ہے کہ ہر کام میں اللہ کے نام سے برکت حاصل کی جائے، اور اللیث کہتے ہیں کہ تبارک اللہ میں اللہ کی تمجید بھی ہے اور اس کی تعظیم بھی ہے، اور الجوہری کہتے ہیں کہ تبارک اللہ کا معنی ہے اللہ برکت والا ہے۔ تاج العروس شرح القاموس کی جلد نمبر 7 صفحہ 106 پر یہ تفصیلات موجود ہیں۔ اور علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ جو مؤلف ہیں روح المعانی کے، اس کے جز نمبر 8 صفحہ 206 پر لکھتے ہیں کہ امام رازی نے کہا ہے کہ برکت کی بھی 2 تفسیریں ہیں۔ برکت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ بقا ہو، اور بقا کو ثبات ہو، یعنی کہ وہ رہنے والی ہو، اور اس کے اندر اتار چڑھاؤ بھی نہ ہو، اور اس کے اندر ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ ٹھہراؤ ہو، اور فضیلت والے، اور ایک اور جو ہے اس کی تفسیر وہ کہتے ہیں فضیلت والے آثار اور علامات کی کثرت بھی۔ اور پہلے معنی کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں تبارک اللہ کا معنی ہے کہ اللہ دائم اور ثابت ہے، اور دوسرے معنی کے لحاظ سے تبارک اللہ کا معنی یہ ہے کہ تمام خیرات اور کمالات کا منبع اور مصدر اللہ کی ذات ہے۔ پس تبارک کے لفظ میں جو ثنا اور حمد ہے وہ صرف اللہ کی شان کے لائق ہے، اور زجاج کہتے ہیں کہ ہر خیر کی کثرت تبارک کے لفظ سے ہے، اور قاضی بیضاوی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی وحدانیت، الوہیت اور ربوبیت کے ساتھ متفرد ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جس کے ہاتھ میں تمام شے کی سلطنت ہے۔ تو اس آیت میں
یہاں پہ ہاتھ سے مراد جسمانی عضو نہیں ہے، یاد رکھیں، بلکہ وہ ہاتھ مراد ہے جو اللہ کی شان کے لائق ہے، یا اس سے مجازاً قبضہ اور قدرت اور تصرف مراد ہے، جیسے ہمارے محاورے میں بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز یا فلاں کام میرے ہاتھ میں ہے۔ اسی وجہ سے شاید کنز العرفان وغیرہ میں اس کا ترجمہ کچھ اس طرح آتا ہے کہ بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں ہی ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تو یہاں پر بیدی ہی کے لیے لفظ ہاتھ کا بالکل استعمال نہیں کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ جس کے قبضے میں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ ترجمہ کنز الایمان میں آتا ہے، اور کنز العرفان میں اس سے سملر ترجمہ ہے جس کے اندر بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں ہی ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تو ان دونوں کتب میں اس کا ترجمہ اس طرح آتا ہے، لیکن لفظی ترجمہ جو ہم نے کیا تو اس لیے کہ ہم آپ کو یہ چیز ایکسپلین کر سکیں کہ یہاں پہ جو لفظ آ رہا ہے ید، اس کا معنی کیا کیا جائے گا۔ تو اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالی کے قبضہ ہے کہ اس کے اندر ساری بادشاہی ہے، تو اس سے مجازاً قبضہ اور قدرت اور تصرف مراد ہے۔ اسی طرح سورہ الملک کی دوسری آیت میں آتا ہے کہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو فرمایا یہاں پر کہ اس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو وجود عطا کرنا۔ بالکل ایک چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، اس کو ایگزسٹنس میں لانا، اور اس سے معلوم ہوا کہ موت بھی حیات کی طرح وجودی چیز ہے، کہ موت کی بھی کی حیثیت ہے، موت حیات کے مقابل ہے، اپوزٹ ہے، اس لیے اس کے معنی حیات کے اعتبار سے، یعنی دیکھیں انسان، حیوان اور نباتات، ان میں نشو و نما کی جو قوت ہوتی ہے، بڑھنے کی، تغیر کی، تبدل کی، چیزوں کا تبدیل ہو جانا، چیزوں کے اندر کسی بھی قسم کی آپ سمجھیں نشو و نما کا ہونا، گروتھ کا ہونا، یہ ساری چیزیں جب زائل ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ یحیی الارض بعد موتہا، وہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، یعنی زمین میں اگانے کی صلاحیت زائل ہو جاتی ہے تو گویا زمین مر گئی، پھر اثر نو اس میں دوبارہ چیزیں اگنے لگتی ہیں تو گویا وہ پھر حیات پا گئی۔ تو جب قوتیں ختم ہو جائیں تو اسے موت سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور قوت دوبارہ آ جائے تو وہ حیات ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو جسم کی قوت زائل ہو گئی تو اب وہ موت میں چلے گیا، لیکن روح نہیں مرتی، روح ایک اور عالم کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح حواس کی قوتوں کو زائل کر دینا، جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کی دعا ہے سورہ مریم میں، یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی۔ اسی طرح قوت عاقلہ کو زائل کرنا، اور اس کو جہالت سے تعبیر کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ مردوں، یہاں مردوں سے مراد فوت شدہ نہیں ہیں۔ یہاں ہمارے ہاں لوگوں میں مغالطہ کیا ہوتا ہے کہ اب چونکہ انہوں نے سنیوں کی رد ضد میں رد کرنا ہوتا ہے تو قرآن کریم سمجھ کے تو پتہ نہیں پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن چونکہ رد کرنے کی ضد پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے قرآن کے معنی بدل دیتے ہیں، کہ خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ یہاں پر مردوں سے مراد بے عقل لوگ ہیں، کیونکہ اگر آپ سیاق و سباق میں ادھر ادھر تمام آیتوں کا مشاہدہ کریں گے تو آپ کو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ اچھا، اس کا ایک اور معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ دیکھو تم یہ قوت نہیں رکھتے کہ تم سنا دو، یہ نہیں کہ وہ سن نہیں سکتے، یہ دو الگ الگ باتیں۔ اگر وہ سننے سے بالکل قاصر ہوں تو پھر سلام کس کو کرتے ہو جا کے، اور وہ بھی ندا کے ساتھ؟ یہ کہتے نہیں دعا ہے، دعا نہیں ہے، دعا بھی ہے، صرف دعا ہی نہیں ہے، لیکن وہ مخاطبت ہے، تخاطب ہے۔ بہرحال اللہ ہدایت دے، اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے انفارچونیٹلی یہ لوگ صرف اپنا پوائنٹ آف ویو لانے کے لیے قرآن کے سیاق و سباق سے ہٹ کر اس کا معنی بیان کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح دیکھیں موت اور حیات سے متعلق رنج اور غم جو زندگی سے مایوس کر دے اور حواس کو بالکل معطل کر دے، جیسے سورہ ابراہیم میں آتا ہے وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، دوزخی کو ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی اور وہ مرنے والا نہیں، یعنی بالکل نا امیدی کا سما ہوگا۔ اور اسی طرح نیند جس سے حواس
اور جو آپ کے شعور ہوتا ہے، آپ کا جو کانشیس ہوتا ہے، وہ عارضی طور پر معطل ہو جاتا ہے، ایک پوز سٹیٹ میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ نیند ایک چھوٹی سی موت ہے، خفیف موت ہے، اور موت جو ہے وہ ثقیل نیند ہے، ایک بھاری نیند ہے، اور اس اعتبار سے اللہ نے نیند کو وفات فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ الانعام میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے جو رات میں تم پر موت طاری کرتا ہے۔ اور اسی طرح قوت حیوانیہ کا زوال اور روح کا جسم سے الگ ہو جانا، اسے بھی قرآن نے موت ہی کہا ہے سورہ زمر میں کہ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، کہ بے شک آپ پر بھی موت آنی ہے اور یقیناً انہیں بھی مرنا ہے۔ اچھا، اب جب نکرہ مکرر ہو تو ثانی اول کا غیر ہوتا ہے، پس معنی کیا ہے کہ آپ کی موت الگ ہے، ان کی موت الگ ہے، اس لیے سب کو ایک ساتھ ہی نہیں کہا تم سب نے مرنا ہے، نہیں کہا، یعنی آپ پر بھی جسم اور روح کی جدائی آنی ہے، پر کیفیت بڑی جدا ہوگی، کیونکہ آپ کی ذات مبارک ہے، آپ کی روح مبارک ہے، اور جو ان کا حال ہے کافروں کا، ان کا الگ حال ہوگا کہ ان پر جب موت آئے گی تو عذاب کے فرشتے ان پر آئیں گے، اور آپ کی روح آپ کے جسم سے جو تعلق رکھے گی قیامت تک وہ بالکل الگ معاملہ ہے، اور جو ان کے ساتھ معاملہ ہوگا وہ بالکل الگ معاملہ ہے۔ تو آپ کا معاملہ ان جیسا نہیں ہے اور ان کا معاملہ آپ جیسا نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ دیکھو انبیاء اپنے جسموں کے ساتھ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور اس پر میں آپ کو بڑی تفصیل سے درس دے چکا ہوں، اس لیے دوبارہ اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہاں پر یاد رکھیں کہ سورہ زمر کی اس آیہ میں اللہ نے ایک تفریق کی ہے، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، سو وا جو بیچ میں آیا ہے اس میں وا سے پہلے جو بات ہے اور وا کے بعد جو بات ہے، یہ دونوں باتیں جڑی نہیں بلکہ جدا جدا گانا کیفیتیں ہیں۔ اسی طرح حیات کی بھی متعدد معنی ہوتے ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پہ یہ تو میں نے آپ کو موت کے معنی بیان کیے نا، اب قرآن سے حیات کے بھی کچھ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے ایک تو نشو و نما کی وہ قوت جو حیوانات اور نباتات میں ہوتی ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے سورہ الانبیاء میں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح فرمایا ہوا سے خمسہ ظاہرہ اور ہوا سے خمسہ باطنہ، یعنی وہ 5 قوتیں جنہیں آپ اپنے 5 سینسز کہتے ہیں، ان میں سے کچھ ظاہری قوتیں ہوتی ہیں اور 5 سینسز باطن میں بھی ہوتے ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، وہ ٹاپک نہیں ہے آج کا۔ تو ان کو بھی حیات کہا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ سورہ فاطر میں فرماتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور زندہ اور مردہ برابر نہیں ہیں۔ اور قوت عاملہ اور قوت عاقلہ کو بھی حیات کہا جاتا ہے، جیسے قرآن فرماتا ہے اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ، جو شخص پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کے لیے ایسا نور بنا دیا جس کے سبب سے وہ آدمیوں میں چلتا ہے۔ تو یہ قوت عاملہ اور قوت عاقلہ ہے کہ اللہ نے اسے ایسی قوتیں عطا فرمائی جس سے عمل بھی کرتا ہے اور عقل بھی رکھتا ہے، اور اسے ایمان کا نور بھی عطا کیا گیا ہے۔ جس میں ایمان نہیں ہے وہ گویا مردہ ہے، جس میں ایمان ہے گویا وہی زندہ ہے۔ اس لیے فرمایا دیکھو ایک اور مقام پر دیکھو دنیاوی تفکرات اور رنج و غم کے اٹھ جانے کو بھی حیات کہتے ہیں، کہ جیسا کہ قرآن میں آتا ہے سورہ آل عمران میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ دیکھو وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں فوت ہو جاتے ہیں انہیں تم مردہ نہ کہو، مردہ نہ سمجھو، وہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں۔ وہ ان تمام دنیاوی تفکرات اور رنج و غم سے پرے ایک الگ حیات میں ہیں، جیسا کہ بکثرت احادیث میں بھی آتا ہے کہ شہداء کی روحیں لذت حاصل کر رہی ہیں، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام و اکرام سے نوازا ہے، اور پھر ایک اور حیات اخرویہ یا ابدیہ، اس کو بھی قرآن کہتا ہے کہ دیکھو ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو كانوا يعلمون، بے شک آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے اگر تم جانو۔ سورہ العنکبوت میں یعنی حقیقی اور سرمدی زندگی وہ زندگی ہے جس پر فنا نہ آئے، نہ کہ وہ زندگی جو ایک مدت کے بعد ختم ہو جائے۔ اسی طرح
قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ البقرہ میں ایک وہ حیات جس سے اللہ سبحانہ و تعالی متصف، یعنی وہ حیات جس پر موت کا آنا ممکن ہی نہیں ہے۔ جیسے اللہ فرماتا ہے اپنی ذات کے بارے میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہ جو ہمیشہ زندہ ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ حیات اور موت کی مختلف ڈیفینیشنز اینڈ ڈسکرپشنز قرآن ہی میں موجود ہیں۔ تو 6 ہم نے موت کی ڈیفینیشنز دیں، تو 6 ہم نے آپ کو لائف کی ڈیفینیشنز دیں۔ تو یہ تمام تفصیلات المفردات کی جلد 1 صفحہ 182 اور 183 پر موجود ہیں۔ اور پھر اس آیت میں فرمایا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے، یعنی تم میں سے کون زیادہ حرام اور مکروہ کاموں سے بچنے والا، اور کون اللہ کی عبادت اور اطاعت زیادہ ولولے اور سرگرمی سے کرنے والا ہے۔ اس نے موت کو جزا اور سزا دینے کے لیے پیدا کیا ہے اور حیات کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس آیت پر اگر ذہن میں ایک سوال ہو کہ ابتلا کا معنی تو تجربہ اور امتحان ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ بندہ اس کی اطاعت کر رہے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کو تو ازلاً ابداً تمام چیزوں کا علم ہے، تو اس کے حق میں امتحان لینے کا معنی کس طرح متصور کیا جائے گا؟ یہ تصور کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ اسے تو ہر شے پتہ ہے۔ تو اس کا جواب علماء نے دیا ہے کہ اللہ حقیقتاً امتحان نہیں لیتا، کیونکہ اس کو پہلے سے ہی نتائج کا علم ہے، بلکہ وہ بندوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے جس طرح ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کرتا ہے۔ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ جب وہ قیامت کے دن نیکی کرنے والوں کو انعامات سے نوازے اور بدکاروں کو سزا دے، تو کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ اس نے نیکوں کو ایسی انعام دے دی اور بدوں کو ایسی سزا دے دی۔ اس امتحان کے ذریعے اللہ مخلوق پر اپنی حجت پوری کرے گا، اور آخرت میں یہ بتانا کہ نیکوں کو انعام سے اس لیے نوازا کہ وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور بدوں کو سزا اس لیے دی کہ وہ امتحان میں ناکام ہو گئے۔ دراصل یہ ساری دنیا اور اس کی زندگی ایک امتحان گاہ ہے، اور روز آخرت دار الجزا ہے۔ تو اب لوگوں کے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہوگا، جب نتیجے کا علم اسے پہلے سے ہے تو پھر یہ سارا کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، یہ سارے معاملات اس کے علم میں ہیں، وہ ہمیں نتائج کی طرف فورس نہیں کرتا۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھیں کہ ایک کلاس میں ایک ٹیچر نے 30 اسٹوڈنٹس کو تیار کیا ہے۔ اسے پتہ ہے، کیونکہ وہ اسٹوڈنٹس کو جانتا ہے کہ کون سا اسٹوڈنٹس امتحان میں کیسے پرفارم کرے گا، آیا کہ وہی چیزیں انہیں دی جائیں جن کے بارے میں انہیں آلریڈی بتایا جا چکا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اس کے باوجود وہ جانتا ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں کتنی بھی انفارمیشن دے دو، اگر چیٹنگ کے مواقع نہیں فراہم کیے گئے انہوں نے فیل ہی ہونا ہے، یا بالکل برائے نام پاس ہوں گے تو ہوں گے، ورنہ تو فیل ہو جائیں گے۔ اچھا، ٹیچر تو ممکنات میں ہوتا، اللہ کو تو حتمی پتہ ہے کہ کس نے پاس ہونا ہے اور کس نے فیل ہونا ہے، لیکن وہ اپنی محنت سے پاس اور فیل ہوتے ہیں۔ سب کو ایک جیسی یا سملر سچویشنز دی جاتی ہیں، ان سملر سچویشنز کے اندر آپ کیسے باہر آتے ہیں؟ اب آپ کہیں گے کہ بھئی بعض تو ایمان والے ہیں، وہ تو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، اور وہ جو کافروں کے گھر پیدا ہوئے ان کی کیا غلطی ہے؟ ڈزنٹ میٹر اب کہاں پیدا ہوتے ہیں، اگر بلوغت سے پہلے فوت ہو گئے تو جنت تو ہے، بلوغت کے بعد فوت ہوئے، ایک ایسی عمر میں پہنچ کے فوت ہوئے کہ جب فہم بھی تھی اور فراست بھی تھی اور عقل بھی تھی اور چیزوں تک پہنچ بھی سکتے تھے، اور پھر بھی نہیں پہنچے، تو پھر ذمہ داری کس کے سر ہے؟ اس شخص کے سر ہے۔ اچھا، ایسے بھی ہوتا ہے مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والے بچے اسلام سے پھر جاتے ہیں، دہریے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھے، آپ نے دیکھے بالی ووڈ کے کتنے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو اسلام سے پھرے ہوئے ہیں، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ پتہ نہیں مسلمان ہیں بھی کہ نہیں۔ تو اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس لہر میں بہہ گئے جس سے آپ ایتھیزم کہتے ہیں، یا ایگنوسٹک ہو گئے، یا نیچرسٹک ہو گئے، یا جو بھی ہو گئے، وہ یا عیسائی ہو گئے، یا اسائلم کے چکر میں قادیانی ہو گئے، تو حق سے چلے گئے۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوئے، ساری زندگی کفر و شرک میں گزری، لیکن اسلام کی طرف آ گئے جب اللہ نے موقع دیا۔ تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے تو مسلمان ہی مرو گے، اور کافر کے گھر پیدا ہوئے تو کافر ہی مرو گے۔
یہ تو اپنے اپنے ذوق کی بات ہے کہ کون حق کی طرف جاتا ہے اور کون حق سے انحراف کرتا ہے. اور وہ لوگ جن تک اسلام پہنچا ہی نہیں ان کے ساتھ قیامت کے دن معاملہ جدا گانا ہوگا. اس پر بھی ہم بڑی تفصیل سے دروس میں پہلے بات کر چکے ہیں. اور وہ لوگ جنہیں تقدیر سے متعلق سوالات ہیں تو یاد رکھو تقدیر پر ایک پوری پلے لسٹ موجود ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر اپنا کوئی ڈیسیژن فورس نہیں کرتا. اس نے ہمیں فری ول دی ہوئی ہے. جیسے قرآن میں فرمایا تمہاری مرضی اچھائی کا راستہ اختیار کرتے ہو یا برائی کا, پر یاد رکھو دیر از این اکاؤنٹیبلٹی. ایک دن تمہیں جواب دینا ہوگا. یہ نہیں کہ بس کھلی چھوٹ ہے جو مرضی چاہے کرتے پھرو. تو ایک دن جواب تمہیں دینا ہوگا. تو اسی لیے فری ول بھی ہے اور جواب دہی بھی ہے, اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ کس نے کہاں پر پہنچنا ہے. یہ اس کا علم ہے, وہ العلیم ہے, وہ تمہیں اس طرف فورس نہیں کرتا. تو اس لیے یہ امتحان ہے کس کے لیے؟ ہمارے لیے امتحان ہے. اور ایکم احسن عملا کا معنی یہ ہے کہ تمہیں جو سرکمسٹانسز دیے جائیں گے تم ان سرکمسٹانسز میں کیسے سروائیو کرتے ہو, کیسے معاملات کو دیکھتے ہو. مجھے آپ کی سچویشن کے مطابق جج نہیں کیا جائے گا, آپ کو میری سچویشن کے مطابق جج نہیں کیا جائے گا. یعنی اگر ایک امتحان گاہ میں, ایک ایگزامینیشن ہال میں 9ویں اور 10ویں جماعت کے بچے بیٹھے ہوئے پیپر کر رہے ہیں, بے شک وہ کیمسٹری کا پیپر ہی کر رہے ہیں, لیکن 9ویں جماعت کی کیمسٹری الگ ہے اور 10ویں کی الگ ہے, اور اسی ہال میں بیٹھا کوئی انگلش کا پیپر کر رہا ہے تو اس کی الگ ہے. تو اب انگلش والے کو کیمسٹری پر اور کیمسٹری والے کو انگلش پر جانچا نہیں جائے گا, ان کے اپنی اپنی فیلڈز کے مطابق جانچا جائے گا. یہی معاملات ہیں. اس لیے یاد رکھیں کہ امتحان ہمارا ہے. ہمیں دعا کرنی ہے کہ باری تعالیٰ تو ہمیں کامیابی دے. یہ ویسی ہے جیسا کہ شیطان جب لوح محفوظ سے یہ پڑھ بیٹھا کہ اللہ کا ایک ایسا بندہ بھی ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور نافرمانی کرے گا اور راندہ درگاہ ہوگا, تو تعجب میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ کیسا بد نصیب ہوگا جو ایسا کرے گا. وہ یہ نہ جانتا تھا کہ وہ اپنے بارے میں ہی پڑھ رہا ہے, اور جب وقت آیا تو بد نصیب وہی نکلا. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو, ابھی سورہ الملک میں فرمایا کہ دیکھو جس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے, تمہارا رب وہ ہے, اور آسمان بھی ایسے بنائے کہ بغیر پلرز کے طبقہ لیئر در لیئر بنائے. تو رحمان کی نظم تخلیق میں کوئی خلل نہیں تم دیکھو گے. پس دوبارہ دیکھ لو ان میں کوئی شگاف دیکھتا. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی شگاف کا معنی یہ کوئی نقص دیکھتے ہو. کبھی ایسے ہوتا ہے یہ جو کتنے بلینز آف ایئرز سے تمہارے سولر سسٹم میں ایک نظام چلا آ رہا ہے, دیکھتے ہو کہ کیسے نظام سے چلا آ رہا ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ رات ہوتے ہوتے پھر وہ رات کہتی ہے کہ نہیں میں پھر آ جاؤں گی, یا دن ہوتے ہوتے دن کہتا ہے کہ نہیں اب میں پھر سے شروع ہوں گا, یا ارتھ کبھی ایسے روٹیٹ کرتے کرتے وہ کہے کہ نہیں اب میرا موڈ دوسری طرف روٹیشن کا ہو رہا ہے, چلو آج میں ذرا سورج سے نکل کے کہیں اور چلی جاتی ہوں پھر آ جاؤں گی. ہر شے اپنے نظام پر چل رہی ہے. موسم گرما بھی ہے تو سردی بھی ہے, بہار بھی ہے تو خزاں بھی ہے. اللہ کا نظام ہے, ہر شے چل رہی ہے. اور بعض ستارے سیارے ٹوٹتے پھوٹتے بھی رہتے ہیں. تمہارے بلیک ہولز بھی بنتے رہتے ہیں. وہ بلیک ہولز شگاف نہیں ہیں. یہاں پہ ان شگافوں کی بات نہیں ہو رہی, وہ تو الگ شے ہے جس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ قرآن بلیک ہولز کے بارے میں بھی بات کرتا ہے. قرآن میٹیورز کے بھی بارے میں, میٹیورائٹس کے بھی بارے میں, کومٹس کے بارے میں بھی بات کرتا ہے. قرآن جو ہے دیگر ستاروں اور سیاروں کے بارے میں بھی بات کرتا ہے. تو قرآن کریم تو کائنات کی تخلیق پر بھی بات کرتا ہے, بگ بینگ پر بھی بات کرتا ہے. قرآن کریم آسمانوں پر بھی بات کرتا ہے اور آسمانوں سے ماورا بھی بات کرتا ہے. تو بہرحال اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ آسمانوں کی بناوٹ میں کوئی عیب نہیں. اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات, ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ آسمان دنیا کے نیچے یہ کائنات ہے, ہمیں تو یہ پتہ بھی نہیں کہ 2 آسمانوں کے درمیان کیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ بہتر جانتا ہے. اور ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ 7 زمینیں کیا ہیں. گو کہ اس پر میں نے آپ کو کئی گھنٹوں کے دروس دیے ہیں. 7 زمینوں, 7 ارتھس کے کانسیپٹ کے اوپر, وہ بھی موجود ہیں چینل کے اوپر. پھر آپ کو میں نے پورٹلز کے اوپر کافی درس دیے. جو انگلش والا چینل ہے ڈیپ دین, اس میں تو ہم نے 4 سے لے کے 12 ڈائمنشنز تک بھی بات کی ہے. اینی وے, تفاوت کا اصل معنی فوت ہونا ہے.
یعنی کسی چیز سے کسی چیز کا فوت ہو جانا اور اس کی وجہ سے اس کی بناوٹ میں کوئی خلل اور عیب آ جائے، اور فرمایا کہ دیکھو دوبارہ دیکھ لو، کیا اس میں کوئی شگاف دکھتا ہے، تمہیں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ یعنی اپنی نظر آسمان کی طرف پھیرو یا اپنی نظر آسمان کی طرف پلٹاؤ اور کوشش کر کے آسمان کی طرف دیکھو، تمہیں آسمان میں کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا۔ پھر چوتھی آیت میں فرمایا پھر بار بار نظر اٹھا کر دیکھو کہ تیری نظر تھک کر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی۔ تو اس آیت میں بار بار آسمان کی طرف دیکھنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ جب انسان کسی چیز کی طرف صرف ایک بار دیکھے تو اس کے نزدیک اس کے عیوب اور قبائح وہ کھلتے نہیں ہیں، حتیٰ کہ جب وہ کسی چیز کی طرف بار بار نظر کرتا ہے تو اس کی پوری حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس لیے کہا بار بار دیکھ لو، تمہیں کوئی کمی نہیں نظر آئے گی۔ اب دیکھو نا، آسمانوں میں انسان نے ٹیلیسکوپس بھیجے ہیں۔ پہلے ہبل ٹیلیسکوپ بھیجا جو 1990 میں لانچ کیا گیا، وہ آپریٹ کرتا ہے لو ارتھ آربٹ میں، اور وہ پرائمرلی آبزرو کرتا ہے یونیورس ان الٹرا وائلٹ ویزیبل اینڈ نیئر انفرارڈ لائٹ میں۔ تو اس سے جو ہے آپ کو کچھ امیجری ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے 2021 میں دسمبر کے مہینے 2021 میں آپ کو یاد ہوگا جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ یہ لانچ کیا تھا، اور وہ آربٹ کرتا ہے سن کے سیکنڈ لانگ رینج پوائنٹ پر، جو کہ آپ سمجھ لیں کہ 1.5 ملین کلومیٹرز ہے ارتھ سے، اور یہ لارجسٹ اسپیس آبزرویٹری ہے جو آج تک بنائی گئی ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے انفراریڈ اسپیکٹرم سے دیکھا جاتا ہے کہ جو فرسٹ گیلیکسیز کی جو فارمیشنز تھی اور سٹارز کی جو فارمیشن تھی اس کے اوپر جو ہے کام جو ہے کیا گیا۔ تو یعنی جو پہلا لانچ ہوا 1990 میں، اس کے اندر جو ہے وہ ویزیبل لائٹ، یہ زیادہ تر جس کو آپ اردو میں مری روشنی کہتے ہیں، اور الٹرا وائلٹ بالائے بنفشی جس کو آپ کہتے ہیں اردو میں، اور کچھ انفرا ریڈ روشنی، یہ اس سے کائنات کا مشاہدہ کیا گیا۔ تو اس نے کیا کیا، کہکشاؤں کو اور اسی طرح دور دراز ستاروں کی بے شمار تاریخی تصویریں اس نے فراہم کی۔ اس کے بعد 2021 میں دسمبر میں جو جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ، یہ بنیادی طور پر انفرا ریڈ روشنی میں دیکھتی ہے جو ہبل نہیں دیکھتی تھی۔ تو اس کی مدد سے سائنسدان ابتدائی کائنات، پہلی کہکشاؤں، ستاروں کی پیدائش اور دوسرے سیاروں کے ماحول یعنی ایٹماسفیئر، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اب سائنسدان ایک اور ٹیلیسکوپ بھیجنا چاہ رہے ہیں جس کا نام ہوگا نینسی گریس رومن اسپیس ٹیلیسکوپ، اور یہ موسٹ لائکلی 2027 میں اگلے سال لانچ ہوگی، متوقع ہے۔ اور اسے جو ہے بعض اوقات ہبل کا وسیع میدان نظر والا جانشین بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے کیا اہم مقاصد ہوں گے؟ اس کے اہم مقاصد ہوں گے کہ بھئی ڈارک انرجی کی تحقیق کرو، ڈارک میٹر کے اثرات کا مطالعہ کرو، اسی طرح ایکسو پلانٹس کی تلاش کرو، کائنات کے بہت بڑی وسیع حصوں کی انتہائی وسیع تصویریں لو۔ تو فرق کیا ہوا کہ جو ہبل ٹیلیسکوپ ہے وہ ویزیبل لائٹ کی کائنات کی شاندار تصاویر لیتا ہے، اور جیمز ویب انفراریڈ کے ذریعے ماضی کی انتہائی قدیم کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اور نینسی گریس رومن اسپیس جو ٹیلیسکوپ جو ہے، یہ آئندہ مشن ہے جو وسیع پیمانے پر کائنات کا نقشہ بنائے گا اور ڈارک انرجی اور ایکسو پلانٹ پر خصوصی تحقیق کرے گا۔ اب آپ کے ذہن میں اگر سوال پیدا ہو کہ سر یہ ڈارک انرجی کیا ہے، یہ ڈارک میٹر کیا ہوتا ہے، اور یہ ایکسو پلانٹ کسے کہتے ہیں، تو دیکھیں یہ تینوں ٹرمینالوجیز جو ہیں یہ جدید فلکیات یا ایسٹرونومی کی جو ہے آپ سمجھیں کہ بہت بڑی پہیلیاں شمار ہوتی ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سائنسدانوں نے ان تینوں کے اثرات تو دیکھے ہیں، لیکن ان کی حقیقت مکمل طور پر معلوم نہیں کر سکے۔ اب ڈارک میٹر جو ہے ایک ایسا مادہ ہے، کیونکہ میٹر مادے کو کہتے ہیں، یہ نظر نہیں آتا، روشنی خارج نہیں کرتا، نہ ہی روشنی کو کسی قسم کی ریفلیکشن دیتا ہے، لیکن ہمیں اس کے وجود کا اندازہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کی جو گریوٹی ہے، کشش ثقل ہے، وہ دوسری چیزوں پر اپنا اثر ڈالتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، اگر ایک کہکشاں میں صرف وہی مادہ ہوتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، تو اس کے کناروں پر موجود ستارے اتنی تیزی سے گھومتے ہوئے باہر نکل جاتے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔
کوئی ستارہ یوں نکلتا نہیں ہے باہر، تو اس کا مطلب ہوا کہ کوئی ایسا اضافی مادہ ہے موجود جو ایسی کشش ثقل پیدا کر رہا ہے جسے ہم ڈارک میٹر کہتے ہیں، کہ جو چیزوں کو باہر نہیں نکلنے دے رہا، اور وہ انویزیبل ہے، وہ ویزیبل نہیں ہے، اس لیے اسے ہم ڈارک میٹر کہتے ہیں۔ اب اسی طرح ہے کہ ہوا میں کوئی ایک صاف شفاف قسم کا کوئی شیشہ رکھا ہو اور آپ شیشہ نہیں دیکھ سکتے، لیکن جب اس سے ٹکرا جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کچھ موجود ہے۔ تو ڈارک میٹر بھی کچھ اسی طرح ہے کہ نظر نہیں آتا پر اس کا اثر ضرور نظر آتا ہے۔ اور ڈارک انرجی کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ ڈارک میٹر سے ایک مختلف چیز ہے۔ سائنسدانوں نے یہ دریافت کیا کہ دیکھیں، کائنات صرف پھیل ہی نہیں رہی بلکہ اس کے پھیلنے کی رفتار بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ یعنی کہ پہلے خیال تھا کہ کشش ثقل کی وجہ سے کائنات کا پھیلاؤ آہستہ آہستہ کم ہوگا، لیکن مشاہدات سے معلوم ہوا کہ یہ تو الٹا معاملہ چل رہا ہے، کہ سلو ڈاؤن نہیں ہو رہا بلکہ ایکسپینشن تیز سے تیز ہوتی چلی جا رہی ہے اور کائنات تیزی سے پھیل رہی ہے۔ تو اس نامعلوم قوت یا توانائی کو ڈارک انرجی کہتے ہیں۔ سوچئے، آپ ایک گیند اوپر پھینکتے ہیں، عام طور پر وہ آہستہ ہو کر واپس آ جاتی ہے، لیکن اگر وہ اوپر جاتے جاتے اور تیز ہونا شروع کر دے تو لازماً کوئی اضافی طاقت اسے دھکیل رہی ہوگی۔ تو کائنات کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح جب ہم ایکسو پلانٹ کی بات کرتے ہیں تو اب یہ بھی ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایکسو پلانٹ وہ سیارہ ہوتا ہے جو ہمارے سولر سسٹم یعنی ہمارے نظام شمسی سے باہر کسی دوسرے ستارے کے گرد گردش کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، مشتری سورج کے گرد گھومتا ہے، مریخ سورج کے گرد گھومتا ہے۔ تو یہ جو پلانٹس ہیں نا، جیسے مرکیوری، وینس، مارس، نیپٹیون وغیرہ، یہ سورج کے گرد گھوم رہے ہیں نا، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو کسی اور ستارے کے گرد گھوم رہے ہیں۔ تو کوئی سیارہ کسی اور ستارے کے گرد گھوم رہا ہو تو اسے ہم ایکسو پلانٹ کہتے ہیں۔ اب تک ہزاروں ایکسو پلانٹس دریافت ہو چکے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جو ممکنہ طور پر زندگی کے لیے موزوں ماحول رکھتے ہیں، لیکن یہ ایک امکان ہے، اگرچہ وہاں زندگی کی موجودگی کا ہمیں ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملا۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ ڈارک میٹر ایسا انویزیبل مادہ جو اپنی کشش ثقل سے کہکشاؤں کو سنبھال رکھتا ہے، اور ڈارک انرجی ایک ایسی نامعلوم توانائی جو کائنات کے پھیلاؤ کو تیز کرتی دکھائی دیتی ہے، اور ایکسو پلانٹ ہمارے نظام شمسی سے باہر کسی دوسرے ستارے کے گرد گردش کرنے والا سیارہ۔ اچھا، آپ کو ایک میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، بڑی دلچسپ بات، کہ پوری کائنات میں صرف 5% عام مادہ ہے، 5% صرف کائنات کا، جس میں ستارے بھی ہیں، سیارے بھی ہیں، انسان بھی ہیں، گیس بھی ہیں، سارا کچھ۔ یہ عام مادہ جو ہے وہ 5% ہے۔ باقی 95% کیا ہے؟ اس 95% میں سے 27% یہ ڈارک میٹر ہے، اور 68% ڈارک انرجی ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ جو نظر آ رہا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جو نہیں نظر آ رہا وہ کتنا کچھ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال میں نے آپ کو اس کے متعلق ذرا ایک چھوٹی سی بریف انفارمیشن دی ہے، امید کرتا ہوں کہ بہت زیادہ اوور ویلمنگ نہیں ہو گیا ہوگا۔ کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ پھر آیا نمبر 5 سے اگلے درس میں اس تفسیر کو کنٹینیو رکھتے ہیں، سورہ الملک کی۔ وما علینا الا البلاغ۔